سبق نمبر 130 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 11 آیت نمبر 85 تا 93۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ وإلى مدین اور مدین کی طرف اخاہم شعیبا ان کے بھائی شعیب کو، قال یا قومی کہا اس نے اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو تم، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، قد جاءتکم یقیناً آ چکی تمہارے پاس، بینۃ کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا تو پورا کرو تم، الکیل ناپ کو، والمیزان اور تول کو، ولا تبخسوا اور گھٹا کر نہ دو تم، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تفسدوا اور نہ فساد مچاؤ تم، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی درستگی کے بعد، ذالکم یہی، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ پوری آیت۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل پہنچ چکی ہے، سو تم ناپ اور تول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ، اگر تم یقین کرو تو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ ولا تقعدوا اور نہ بیٹھا کرو تم، بکل صراط ہر راستے پر، توعدون ڈراؤ تم، وتصدون اور روکو تم، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من جو کوئی، آمن بہ ایمان لے آیا اس کے ساتھ، وتبغونہا اور ڈھونڈو تم اس کی، عوجاً کجی کو، واذکروا اور یاد کرو تم، اذ کنتم جب تھے تم، قلیلاً تھوڑے، فکثرکم پھر بڑھا دیا اس نے تمہیں، وانظروا اور دیکھو تم، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ انجام، المفسدین فساد مچانے والوں کا۔ پوری آیت۔ اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ جو بھی اس پر ایمان لائے تم اسے دھمکاؤ اور اللہ کی راہ سے روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور یاد تو کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور تم دیکھو تو صحیح فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَإِن كَانَ اور اگر ہے، طَائِفَةٌ ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو ایمان لایا وہ، بالذی اس پر جو، ارسلت بھیجا گیا ہوں میں، بہ اس کے ساتھ، وطائفۃ اور ایک گروہ، لم یؤمنوا نہیں ایمان لایا وہ، فاصبروا تو صبر کرو تم، حتیٰ یہاں تک کہ، یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ، بیننا ہمارے درمیان، وہو اور وہ، خیر بہتر ہے، الحاکمین فیصلہ کرنے والا۔
پوری آیت۔ اور تم میں سے ایک طبقہ اگر اس پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا، اور ایک طبقہ نہیں ایمان لایا، تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ قال کہا، الملأ سرداروں نے، الذین وہ لوگ جو استکبروا مغرور ہوئے، من قومہ اس کی قوم سے، لنخرجنک یا شعیب ضرور ہم تجھے نکال دیں گے اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، معاکا تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن یا یہ کہ تم پلٹ آؤ، فی ملتنا ہمارے دین میں، قال بولا وہ، اولو کیا اگر کننا ہوں ہم، کارہین ناپسند کرنے والے۔ پوری آیت۔ اس کی قوم کے سرداروں میں جو مغرور تھے انہوں نے کہا، اے شعیب ہم تجھے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا، کیا اگر ہم ناپسند کریں تب بھی؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ قد افترینا یقیناً ہم نے بہتان باندھا، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹا، ان عدنا اگر لوٹیں ہم، فی ملتکم تمہارے دین میں، بعد اذ بعد کو جب، نجان اللہ بچا لیا ہمیں اللہ نے، منہا اس سے، وما یکون اور نہ ہوگا، لنا ہمارے لیے، ان نعود کہ لوٹ جائیں ہم، فیہا اس میں، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ، ربنا ہمارا رب ہے، وسع ربنا گھیرے ہوئے ہے ہمارے رب کا، کل شیء علما ہر چیز کو علم، علی اللہ اللہ پر ہے، توکلنا بھروسہ ہمارا، ربنا اے ہمارے رب، افتح تو فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق حق کا، وانت خیر اور تو بہتر ہے، الفاتحین فیصلہ کرنے والا۔ پوری آیت۔ اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں تو یقیناً ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، اور ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں، ہاں ہمارا پروردگار اللہ اگر چاہے۔ ہمارے رب کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہے۔ اے ہمارے رب ہماری قوم کے اور ہمارے درمیان حق سچ کا فیصلہ کر دے، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ وقال اور کہا، الملأ سرداروں نے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من قومہ اس کی قوم سے، لئن اگر، اتبعتم شعیبا پیروی کرو گے تم شعیب کی، انکم تو بے شک تم، اذا لخاسرون اسی وقت نقصان اٹھانے والے ہو۔ پوری آیت۔ اور اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ بولے کہ اگر تم شعیب کی بات مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمْ پھر پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو علی الصبح ہو گئے وہ، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے پڑے ہوئے۔ پوری آیت۔
پھر ان کو زلزلے نے آن پکڑا تو وہ صبح سویرے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا شعیبا جھٹلایا شعیب کو، کأن گویا کہ لم یغنوا نہ بستے تھے وہ، فیہا اس میں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا شعیبا جھٹلایا شعیب کو، کانوا تھے وہ، ہم الخاسرین وہی نقصان اٹھانے والے۔ پوری آیت جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہاں وہ بستے ہی نہ تھے، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا نقصان اٹھانے والے بھی وہی تھے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ فتولا پھر منہ پھیر لیا اس نے، عنہم ان سے، وقال یا قومی اور بولا وہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم یقیناً تمہیں پہنچا چکا تھا میں، رسالاتی پیغام، ربی اپنے رب کے، ونصحت اور نصیحت کر چکا تھا میں، لکم تمہارے لیے، فکیف پھر کیسے، آسا افسردہ ہو جاؤں میں، علی اوپر، قوم کافرین کافر قوم کے۔ پوری آیت پھر اس نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، یقیناً میں نے اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی بھی کی، تو اب میں کافر قوم پر کیوں غم کھاؤں۔ سورۃ الاعراف کے 11ویں رکوع میں درج 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا سے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تک فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل پہنچ چکی ہے، سو تم ناپ اور تول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ، اگر تم یقین کر لو تو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اہل مدین کی اصلاح بھی ضروری تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قنطورہ کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے مدین کی نسل سے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کا نام بھی اپنے بزرگ کے نام پر مدین ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی، ان کا علاقہ مکہ اور ینبو سے جاتے ہوئے حجاز کے آخر میں ملک شام کے قریب بحر قلزم کے کنارے پر تھا۔ قرآن کے مطابق شعیب علیہ السلام اصحاب الایکہ کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ ممکن ہے مدین کی ہلاکت کے بعد الایکہ والوں کی طرف بھیجے گئے ہوں۔ قرآن میں مدین پر زلزلے اور تیز چنگھاڑ کی صورت میں عذاب آنے کا ذکر ہے، جبکہ الایکہ والوں پر چند دن کی سخت گرمی اور اس کے بعد بادل کے سائبان کی شکل میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ حضرت اکرمہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا موقف بھی یہی ہے، بلکہ ان کی روایت سے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ملتا ہے کہ مدین اور الایکہ دونوں الگ الگ امتیں تھیں۔ اس کے برعکس کچھ مفسرین کا خیال ہے یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ الایکہ کا معنی سبز جھاڑی یا درخت ہے جس کی مدین کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق مدین شہری علاقہ تھا اور الایکہ اس کا جنگل یا دیہی علاقہ تھا جہاں شادابی بہت زیادہ تھی۔ دونوں ناموں سے مذکور واقعات میں جرائم بھی قرآن میں ایک جیسے ہیں، یعنی ناپ تول میں کمی وغیرہ کرنا۔ اگر یہ ایک ہی قوم تھی تو عذاب کی چاروں شکلیں، پہلے گرمی، پھر سائبان، ساتھ ہی زلزلہ اور چنگھاڑ کا بالترتیب ایک قوم پر جمع ہو جانا بعید از قدرت نہیں۔ ابن کثیر کا یہی موقف ہے۔ ایک تیسری قوم اصحاب الرس کا ذکر بھی قرآن کی سورۃ الفرقان اور سورۃ القاف میں ملتا ہے۔ بحوالہ تفسیر معارف القرآن کاندھلوی از حوالہ روح المعانی، ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام ہی مبعوث تھے، واللہ عالم۔ بہرحال خطاب یہی ہے
کہ تنہا اللہ ہی ہر طرح کی بندگی کا مستحق ہے اور یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ ساتھ ہی کچھ حقوق بندوں پر بندوں کے بھی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے پورے ناپ تول کے ساتھ تجارت کرنا اور سودا صنف خریدتے یا بیچتے وقت دوسرے کی حق تلفی سے باز رہنا، اور ناقص، خستہ، زائد المیعاد چیزیں دینے، دغا بازی کرنے، کھوٹے سکے چلانے سے پرہیز کرنا۔ اہل مدین یہ سب حرکتیں بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ بقول مفسرین، آیت میں لفظ تبخسو اپنے عموم کے لحاظ سے ہر قسم کی اور ہر ایک کی حق تلفی کو اور ادائیگیوں میں کمی کرنے کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ نوکری کے اوقات میں کمی کرنا، اجرت طے کر کے مزدوری کرنے میں کمی کرنا، حتیٰ کہ عزت داروں کی عزت آبرو بجا لانے میں کمی کرنا۔ بعض نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ نماز کے ارکان کو پوری طرح ادا نہ کرنا بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ آیت کے مطابق ناپ تول کے ترازو، باٹ، پیمانے، برتن وغیرہ سب درست اور قابل قبول ہونے چاہیے، ورنہ زمین میں فساد ہوگا۔ بدعملی کا فساد تو ظاہر ہے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، مقدمے بازیاں ہوں گی۔ بدنیتی کا فساد رحمت و برکت کا اٹھ جانا اور وباؤں، بیماریوں، مصیبتوں، آفتوں کا نزول ہونا ہے۔ زمین کی اصلاح کے بعد فساد کا مطلب ہے ہر نبی کی محنت سے زمین میں سدھار پیدا کیا گیا، پھر سے منمانیاں کرنے والے خرابی کا باعث بنتے رہے، یا زمین کی اپنی اصل بگاڑ پر نہ تھی بلکہ سدھار پر تھی۔ اس کے بعد جب جب بگاڑ آیا اس کا سبب ہمیشہ انسان ہی ٹھہرا۔ نبوت کی واضح دلیل سے مراد کوئی معجزہ وغیرہ ہوگا، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں۔ یقیناً اہل مدین نے مشاہدہ کر لیا ہوگا۔ اس کی بنیاد پر شعیب علیہ السلام برحق نبی ہیں، ان کا ہر فرمان اللہ کی طرف سے ہے جس پر عمل کرنا انسانیت کے فائدے میں ہے۔ تاجروں کا دنیا میں اعتماد اور آخرت میں ثواب بڑھے گا، بشرطے کہ یقین رکھیں، یا وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ شعیب جھوٹ نہیں بولتے۔ اس پر اگر وہ ابھی بھی قائم ہیں تو یہ فائدے کی باتیں بھی مان ہی لیں۔ آیت نمبر 86، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ سے وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تک فرمایا، اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ جو بھی اس پر ایمان لائے تم اسے دھمکاؤ اور اللہ کی راہ سے روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور یاد تو کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور تم دیکھو تو صحیح فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اہل مدین کا معمول تھا ہر راستے پر ناکے لگا لینا اور لوٹنا۔ جبری ٹیکس، بھتے، چندے سب اس میں شامل ہیں۔ پھر جو دین الہی کی نسبت سے آ جا رہے ہوتے یا نبی سے مل کر ایمان لانے کا ارادہ رکھتے تو ان کے ساتھ کرختگی سے پیش آنا اور اتنا خوف زدہ کر دینا کہ دینی سرگرمیاں چھوڑ ہی دیں۔ شعیب علیہ السلام سے بدظن کر دینا اور ہمیشہ اس ٹو میں رہنا کہ دین کی کوئی ایسی بات مل جائے جس پر اعتراض کر کے دین کو مشکوک اور لوگوں کو باغی بنا دیا جائے۔ حالانکہ دین میں قابل اعتراض کوئی بات ہی نہیں، مگر منفی سوچ والوں کو مواد مل ہی جاتا ہے، یہی ٹیڑھا پن ہے۔ راستوں سے ایمانیات و عبادات، معاملات و اخلاقیات وغیرہ کے راستے بھی مراد لیے گئے ہیں جن میں وہ بہکاتے رہتے تھے۔ کبھی یہ قوم تعداد یا مال میں کم تھی اور پریشان رہتی تھی، خدا نے کثرت کر دی۔ لفظ فکثرکم سے افراد اور مال دونوں کی کثرت مراد ہے۔ چاہیے تھا شکر گزار ہی رہتے، سرکش نہ بنتے اور سابقہ تخریب کار قوموں کا انجام بھی سامنے رکھتے کہ ان کے راستے پر چلنا خود کو عذاب میں جھونک دینا ہے۔ آیت نمبر 87، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا سے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ تک فرمایا، اور تم میں سے ایک طبقہ اگر اس پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا اور ایک طبقہ نہیں ایمان لایا تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
یعنی اہل مدین کا کہنا تھا یہاں تو مومن غیر مومن کی زندگی ایک جیسی گزر رہی ہے، بلکہ غیر مومن زیادہ خوشحال ہیں۔ اگر وہ مجرم ہوتے تو تکلیفوں مصیبتوں میں مبتلا نظر آتے۔ یہی ایک دھوکہ ہے جو باغیوں کو بغاوت پر مطمئن رکھتا ہے اور دوسروں کو بغاوت پر آمادہ ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ صبر کرو، مومن غیر مومن کے درمیان خدا فیصلہ کر دے گا۔ بد نصیب اور خوش نصیب واضح ہو جائیں گے۔ فوری فیصلہ نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ خدا کے فیصلوں میں بہتری ہے، جب کرنا چاہے کر دے۔ آیت نمبر 88۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ سے قال اولو کنا کارہین تک فرمایا اس کی قوم کے سرداروں میں جو مغرور تھے انہوں نے کہا، اے شعیب ہم تجھے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا کیا اگر ہم ناپسند کریں تب بھی؟ یعنی غیر متکبر سرداروں کو مستثنیٰ کر کے قرآن نے صرف متکبر سرداروں کا ہی نام لیا۔ گویا قبولیت حق کی راہ میں رکاوٹ صرف تکبر ہے، سرداری نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ صبر کے ساتھ خدائی فیصلے کا انتظار کرنے کی بجائے سرداروں نے قوت و کثرت کے گھمنڈ میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ ورنہ نکال دیں گے۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کبھی بھی ان کے مذہب پر نہ تھے۔ یہ تو نبیوں کی شان کے خلاف ہے کہ پہلے کبھی وہ کافر یا مشرک رہے ہوں۔ مفسرین نے اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ باقی لوگ چونکہ پرانا مذہب چھوڑ کر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ نبی کو بھی شامل کر کے ایسا کہہ دیا گیا، یا ان کا اپنا گمان یہی تھا کہ شعیب علیہ السلام بھی پہلے ان کے مذہب پر تھے، جو کہ غلط ہے، یا پھر نبوت ملنے سے قبل شعیب علیہ السلام کی خاموشی کو وہ اپنے مذہب کی تائید سمجھ بیٹھے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کیسے نکال سکتے ہو، بلکہ نکالنے کی بات کو نظر انداز کر کے اس سے اگلی بات کا جواب دیا کہ تم زور زبردستی کر کے ہم سے اپنا مذہب کیسے منوا سکتے ہو، کیونکہ جو بات بے دلیل ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو وہ جبراً بھی نہیں منوائی جا سکتی۔ آیت نمبر 99۔ قد افترینا علی اللہ کذبا سے وانت خیر الفاتحین تک فرمایا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں تو یقیناً ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ یعنی ہم لوٹ آئیں یہ جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد تمام نو مسلم ہیں۔ شعیب علیہ السلام ان کے نمائندہ تھے اور قوم نے شعیب علیہ السلام کو بھی ان میں شامل رکھا تھا۔ یہ ساری گفتگو نو مسلموں کی طرف سے تھی۔ الفاظ چونکہ پیغمبر کے ہیں اس لیے ایک ایک جملہ بہت گہرا ہے۔ نو مسلموں کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ دین بنانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ باپ دادا کا دین چھوڑ کر اللہ کی طرف آ گئے۔ اب اگر اللہ کا دین چھوڑ کر واپس پرانے دین کی طرف لوٹ گئے تو اس سے یہ تاثر ابھرے گا کہ اللہ نے پھر سے باپ دادا کے دین کو سچا ٹھہرا کر اپنا دین باطل کر دیا ہے۔ یہی اللہ پر جھوٹا بہتان ہے۔ پھر جب اللہ نے جعلی دین سے بچا لیا ہو، چاہے اصلی دین اختیار کرتے وقت بچایا ہو جیسے نو مسلم، یا آغاز سے ہی بچا لیا ہو جیسے شعیب علیہ السلام، پھر تو واپسی کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اشارہ ہے خدا کی توفیق کے بغیر بچنا محال تھا۔ آگے فرمایا اور ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں، ہاں ہمارا پروردگار اللہ اگر چاہے۔ ہمارے رب کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے جعلی دین میں واپسی کے امکان کا پوری شدت کے ساتھ رد کر کے دین حق پر قائم رہنے کے دعوے کو مشیت خداوندی کے ساتھ مشروط کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت و نصرت شامل حال ہو تو دعوے قائم رہتے ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ عام مومنوں کے بارے میں تو دھڑکا لگا ہی رہتا ہے کہ نہ جانے کون موت تک ثابت قدم رہے اور کون پھسل جائے۔ باقی پیغمبر کا خود کو شامل کر کے یہ کہنا کمالات نبوت میں سے ہے۔
جو خدا کی صحیح پہچان کروا رہے ہیں کہ مخلوق پر اس کی مشیت غالب ہے، جس کے بارے میں جو بھی وہ طے کر چکا ہو اس کے وسیع تر علم و حکمت کے عین مطابق اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کا برا چاہ لے گا، بلکہ بھروسہ اس پر ہے کہ اللہ نیک ارادے کے ساتھ پائیدار عمل کرنے والوں کو اچھا نتیجہ دے گا، کیونکہ جب شرط ہی نہ رہے تو مشروط کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ساری عمر دوزخیوں والے کام کریں گے، یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا، آخر میں تقدیر کا لکھا غالب آ جائے گا اور وہ اہل جنت والا عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی چٹکی میں ہیں، وہ جس طرف کو چاہے پھیر دے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آخر میں فرمایا، اے ہمارے رب، ہماری قوم کے اور ہمارے درمیان حق سچ کا فیصلہ کر دے، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کافروں کے حق میں برے اور مومنوں کے حق میں اچھے نتیجے کا فیصلہ اب ہو ہی جائے، باقی ماحول اور وقت کون سا مناسب ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 90، وقال الملأ الذین کفروا سے انکم اذا لخاسرون تک فرمایا، اور اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ بولے کہ اگر تم شعیب کی بات مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی کافر سرداروں نے غریب نو مسلموں سے وہی کہہ دیا جو عموماً دنیا پرست منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ شرع پر چلنے سے نقصان ہوگا۔ بقول مفسرین یہاں سیاسی، تجارتی اور معاشی نقصان مراد ہے، کیونکہ وہ ظلم و جبر سے فائدے سمیٹنے کو ہی کامیابی سمجھتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ خیال کر کے اخروی نقصان مراد لے رہے ہوں۔ آیت نمبر 91، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فرمایا پھر ان کو زلزلے نے آن پکڑا تو وہ صبح سویرے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی رات کے کسی حصے میں اہل مدین عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ قرآن نے یہاں لفظ الرجفہ یعنی زلزلے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود میں اس کو الصیحہ یعنی چنگھاڑ کہا گیا ہے، اور سورہ شعراء میں اس کو عذاب یوم الظلہ یعنی سائبان کے دن کا عذاب کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اہل مدین پر پہلے سخت گرمی پڑی جس سے وہ بلبلا اٹھے، پھر ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی، وہ لوگ گھروں سے نکل کر اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت اس بادل سے جو کہ سائبان بن کر آیا تھا آگ برسائی گئی، پھر زلزلہ آیا، اور زلزلے کے ساتھ گونج بھی ہوتی ہے جسے چنگاڑ کہا گیا۔ آیت نمبر 92، الذین کذبوا شعیبا سے کانوا هم الخاسرین تک فرمایا جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہاں وہ بستے ہی نہ تھے، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا نقصان اٹھانے والے بھی وہی تھے۔ یعنی عذاب نے ایسا نیست و نابود کیا کہ وہ قصہ پارینہ بھی نہ رہے، بلکہ اپنی یادیں ہی گوا بیٹھے، اور مومنوں کو نقصان سے ڈراتے ڈراتے الٹا اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھے۔ آیت نمبر 93، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ سے فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ تک فرمایا پھر اس نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی بھی کی، تو اب میں کافر قوم پر کیوں غم کھاؤں؟ یعنی تباہ شدہ قوم کو دیکھتے ہوئے شعیب علیہ السلام نے یہ باتیں اپنے ہمراہ مومنوں کے سامنے بطور عبرت کے یا لاشوں کے سامنے بطور حسرت کے کہیں۔ بقول مفسرین شعیب علیہ السلام ہلاکتوں کے سبب انتہائی رنجیدہ تھے، پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ایسی کافر اور مجرم قوم پر غم کھانا بنتا ہی نہیں جسے ہلاکت کے تمام اسباب بھی بتا دیے گئے ہوں اور بچاؤ کی ساری تدبیریں بھی خیر خواہانہ انداز میں سمجھا دی گئی ہوں۔ ویسے
ویسے بھی مجرم پر ترس کھانا جرم کے فروغ کا باعث ہے۔ اس سے پتہ چلا جب تک حجت پوری نہ ہو عذاب بھی نہیں آتا۔